صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج طلاق سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ، اس کے بعد آپ کے سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام خدا کے نزدیک طلاق ہے۔ یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے طلاق دینا، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے اجازت دی ہے۔ یہ جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ قرآن میں سورہ نساء ہے کہ اس کی 130 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر شوہر بیوی جدا ہو جائیں، ان کی آپس میں نہ بنے، تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے الزام نہ لگائیں ایک دوسرے پہ، خاموشی سے جو ہے وہ الگ ہو جائے، اللہ ان دونوں کے لیے راستے نکال دے گا۔ مان لو بالکل ہی زندگی تنگ نہیں کرنی اپنی کہ آپ گلے ڈال لیں اپنے معاملہ اور ہر ٹائم غیبتوں میں اور الزامات میں اور جھگڑوں میں زندگی آپ کی گزرے، ٹینشن میں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سیپریشن لے لیں۔ سورہ احزاب ہے، اس کی 49 نمبر آیت میں اگر رخصتی سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دے تو کوئی عدت نہیں ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی طلاق کافی ہے، کیونکہ عدت میں رجوع کرنے کا حکم ہے۔ جب عدت ہی نہیں ہے تو نہ رجوع کر سکتا ہے نہ دوسرا نکاح کی ضرورت ہے، ایک ہی طلاق کافی ہے اور سیپریشن ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ 228 نمبر آیت میں عورت کو طلاق کے بعد 3 حیض تک رکنا ہے، مطلب عدت 3 حیض ہے عورت کی۔ اگر اسے حیض نہ آتا ہو تو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ پھر 3 مہینے، بعضی عورتوں کو حیض بند ہو جاتا ہے یا بوڑھی عورتیں ہوں انہیں طلاق ہو جائے تو 3 مہینے کی عدت ہے ان کی۔ 229 نمبر آیت سورہ بقرہ میں رجوع صرف 2 بار ہے، تیسری بار نہیں۔ جو مہر میں دیا وہ واپس نہیں لے سکتے۔ مطلب اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایک بار تو عدت کی مدت میں آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع یہ ہے کہ آپ 2 گواہوں کے ساتھ جا کے اپنی بیوی کے پاس کہیں کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ رہنا سہنا شروع کر دیں۔ لیکن دوبارہ بھی اگر آپ نے طلاق دے دی تو دوبارہ بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو سیپریشن اختیار کرنا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے اور وہ مرد فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، ان میں بھی نہ بنے، تو آپ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن تیسری بار میں نکاح نہیں ہو سکتا، نہ رجوع ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 231 میں سورہ بقرہ کی عدت پوری ہو جائے تو نیا مہر کے ساتھ نیا نکاح ہوگا۔ مان لو اگر 3 حیض نکل گئے عورت کے، عدت سے اٹھ گئی ہو، تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا بلکہ نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ آیت نمبر 234 سورہ بقرہ میں عدت جو ہے وہ موت کی جو عدت ہے فوتگی کی، وہ 4 مہینے 10 دن بیان کی اللہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جن کا حسی میں یا واقعی طور سے کہنا حقیقت بن جاتا ہے: نکاح، طلاق اور رجعت۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مطلب 3 باتیں جو ہیں مذاق میں بھی نہیں چلتی۔ اسلام جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے اس معاملے میں کہ اگر آپ نے مذاق میں بھی طلاق کہہ دیا اپنی بیوی کو تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ سورہ طلاق ہے 65 نمبر سورت، اس میں حیض کے دنوں میں یا ہم بستری کے بعد طلاق نہ دینے کا حکم ہے، بلکہ جو پاک دن ہوں اس کے ان میں طلاق دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ناگواری کے ساتھ یہ کہا تھا کہ رجوع کرو اپنی بیوی کو، اور اگر تمہیں طلاق دینی ہوگی تو پاک دنوں میں دینا۔ پاک دن وہ ہوتے ہیں کہ اگر پاک ہونے کے بعد حیض سے اس کے بعد آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک رات بھی اس کے ساتھ سو گئے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے پھر۔ لیکن ہمارے ہاں تو معلومات ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر معلومات ہو تو آپ لوگ بالکل یہ یقین کر لیں کہ بہت کم طلاقیں ہوں ہمارے معاشرے میں۔ معلومات نہیں ہے تو مذاق اڑا رکھا اللہ کے دین کا۔ جس طرح سے طلاقیں دے دیتے ہیں، طلاقیں کرا دیتے ہیں، بالکل اسلام اس سے بالکل فیور میں نہیں ہے، کیونکہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ اتنا آسان کیسے ہو جائے گا جتنا آسان ہمارے معاشرے میں ہے کہ کوئی نشے میں کہہ دے، کوئی آگے مذاق میں کہہ دے، کوئی آگے نیند میں کسی کے منہ سے نکل جائے تو طلاق واقع کرا دیا جاتا ہے۔ جو میں حلالے کا ذکر کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ 230 نمبر آیت آپ پڑھو،
کہ آپ نے پہلی بار طلاق دے دی آپ رجوع کر سکتے ہو، یہ حق ہے مرد کا. دوسری بار طلاق دے دی رجوع کر سکتے ہو، حق ہے مرد کا. تیسری بار طلاق دے دی مرد کا حق ختم. اب عورت عدت پوری کرے گی اور کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے. نہ اس کا پہلا مرد روڑا اٹکائے نہ اس کے گھر والے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو وضاحت کے ساتھ آپ یہ 228 سے 232 34 تک یہ آیتیں پڑھ لو سورہ بقرہ کی. انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا کہ طلاق ہے کیا، کس طرح ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں کس طرح اپلائی کرنا چاہیے ان طلاقوں کو. آپ کا ذہن کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی 128 نمبر آیت. عورت کو زیادتی کا خطرہ ہو تو وہ آپس میں کچھ لے دے کے صلح کر لے، مطلب خلا لے سکتی ہے. عورت کو بھی اجازت ہے. یہ نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ مرد کو اللہ نے جو ہے طلاق کا جو معاملہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر عورت بہت زیادہ تنگ ہو تو کچھ دے دلا کے وہ خلا لے سکتی ہے. ایسے ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آئیں اور انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور حضور نے ان کا نکاح ختم کرا دیا، کچھ دلا کے یا کوئی بھی معاملہ کر کے. وہ انشاءاللہ کسی دن پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے جو اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ثابت پر خوش خلقی یا دینداری کے اعتبار سے حق ادا نہیں کر سکتی، مگر بحالت اسلام نفرت کے کفر کو برا سمجھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ثابت کو اس کا باغ واپس دے دے گی؟ انہوں نے اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور طلاق دے کر چھوڑ دو. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. یہ وہی قصہ ہے جو میں بتا رہا آپ کو کہ ایک لیڈی آئیں، انہیں جو مہر میں باغ دیا تھا ان کے ہسبینڈ نے، انہوں نے وہ حضور کو کہا کہ میں واپس کرنے کو تیار ہوں، میری آپ طلاق کرا دیں. تو ثابت کو اللہ کے رسول نے حکم دیا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہیں طلاق دے دو. تو میں آج معاشرے کی آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں روز اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ مردوں نے عورتوں کو لٹکایا ہوا ہے، مطلب ان کے گھر بٹھایا ہوا ہے، نہ طلاق دیتے ہیں نہ لے کے جاتے ہیں. اور بچیاں جو ہیں معصوم بچیاں تڑپ تڑپ کے بوڑھی ہو رہی، ان کی زندگی خراب ہے. کیسا مرد ہے بھائی تو؟ تیرے ساتھ عورت رہنا نہیں چاہ رہی، طلاق دے، چھٹی کر. حق تو یہ ہے کہ ہم پہلی رات اپنی بیوی کو اجازت دے دیں کہ اللہ نے طلاق کی گرہ میرے ہاتھ میں دی، میں تجھے دیتا ہوں. میں نے اپنی بیوی کو طلاق کی گرہ دے دی تھی. آپ یقین کریں اسی وجہ سے کہ جب مرضی مجھے چھوڑ کے چلی جا. بھائی وہ بھی تو انسان ہے، ہم کیوں باندھ کے رکھیں اسے؟ آپ کے پاس بھی حق رہے گا، لیکن آپ اپنا حق منتقل بھی کر سکتے ہو اپنی بیوی کو کہ وہ جب چاہے آپ کو چھوڑ کے چلی جائے. تو مرد تو وہ ہے صحیح معنوں میں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسے سالوں ہو گئے، آپ کو 15 سال سے آپ نے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، بچے اس کے جوان ہو گئے اور اس کی پوری جوانی بنا مرد کے گزر گئی. کتنا بڑے عذاب کی بات ہے جو معاشرہ ہمارا تباہ ہو رہا. اس کے پیچھے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. آپ کو اگر میں گنتی بتاؤں، روز 3-4 کیس آتے ہیں روز. اب آپ دیکھو معاشرے میں کتنا برا حال ہوگا. آج کی ایک اور حدیث سن لیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی بھائی. حضرت خنسہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور ان کا نکاح ان کے والد نے کسی کے ساتھ کر دیا تھا. کوئی صحابیہ تھی خنسہ بنت حزام، وہ بیوہ ہو گئی تھی تو ان کا نکاح کہیں اور کر دیا ان کے والد نے، جس سے وہ خوش نہ تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح فسخ کرا دیا. صحیح بخاری کی حدیث پاک. نام کے مسلمان ہیں، نبی تو کس طرح عورتوں کا دل رکھ رہا ہے. اگر اس کا دل وہاں اس کے ساتھ رہنے کو نہیں ہے. ایک قصہ نہیں ہے، میں اگر قصے بیان کرنے لگوں 1 گھنٹہ نکل جائے گا. اتنے قصے ہیں صحابیات اور صحابہ کے. حضرت آج کی حدیث آخری، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث تھی بھائی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بے وجہ اپنے شوہر سے خلا کی درخواست کرے تو اسے جنت کی خوشبو نہ پہنچے گی. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. مان لو کوئی عورت بنا کسی وجہ کے، عورت جو ہے مرد میں کوئی فزیکلی کمی نہ ہو، عادت کا بھی اچھا ہو، دیندار بھی ہو، کوئی پریشان نہ کرتا ہو، اس کے بعد اگر وہ خلا مانگتی ہے، طلاق مانگتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. اور جنت کی خوشبو کے بارے میں مطلب سالوں میل کی دوری بیان کی حدیث میں. خوشبو آنے کا تو مطلب جنت میں جانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، خوشبو ہی نہیں آئے گی جب.